السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک، لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا بین الحرمین، مقدس لوگوں کی جگہ اور تقدیس کا مقام، اہل بیت علیہم السلام کا احترام، ہر کسی کے دل میں اجاگر کرنے کا مقام۔ آئیے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کربلا مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں آج کربلائے مولا میں 28 شوال المعظم 1443 ہجری ہے اور 30 مئی 2022 عیسوی ہے، اور سوموار کا دن ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کے شہر میں موجود ہیں، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 881 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج مولا کا ذکر کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے منقبت خواں سید وحید الحسن عابدی صاحب ملتان پاکستان سے، اور شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب احسان علی حیدر آف لاہور پاکستان سے، اور منقبت خواں مزمل عباس صاحب بھکر پنجاب پاکستان سے۔ دو ہمارے مہمان جنہوں نے شرکت فرمانا تھی کسی مجبوری کے سبب سے نہ آ سکیں گے، ایک تو محمد جواد قمی صاحب لکھنؤ یو پی انڈیا سے سفر درپیش ہے، انہیں نہ آ سکیں گے، اللہ ان سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اور سید ولی رضا رضوی صاحب شاہ فیصل کالونی کراچی سے پاسخ گو نہ رہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی کے ساتھ رہے، نہ جانے کیا مصروفیت تھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب احسان علی حیدر آف لاہور پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ حضور کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ یا علی مدد، مولا کرم مولا کا احسان ہے، آپ کی دعائیں، میں خیرافیت سے ہوں، سلامت رہیں۔ کربلائے محلہ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آواز پہنچے تو دل کی دھڑکنیں یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہی وابستہ تو ویسے ہی ہیں، اور خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے مولا کے ساتھ جب توسل کے لمحات نصیب ہوں۔ چاہوں گا مودت کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کیجئے، مومنین کے قلوب کو منورتر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ پہلے تو میں آپ اس مقام پر میری حاضری کے امکانات دیے، اور تمام پڑھنے اور سننے دیکھ رہے ہیں سب کی بات یاد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی آواز اپ ڈاؤن ہو رہی ہے، آپ کی آواز اپ ڈاؤن ہو رہی ہے، اب ہاں تھوڑا آواز کو یا تو بلند کیجئے یا ڈیوائس کو قریب کر لیجئے، آواز آپ کی اپ ڈاؤن ہو رہی ہے جس میں یقیناً آپ کا کلام ٹھیک نہ پیش ہو سکے گا۔ اس میں دیکھیں سیٹ اپ کو ٹھیک کر کے دوبارہ ہم تک لوٹاتے ہیں کال کو اس وقت، تو دیکھیے گا انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مولا کا ذکر پیش کرنے کا ایک شوق، ایک ولولہ، جذبہ یقیناً کافی سارے اذہان، جس طریقے سے پرانا ایک رواج تھا، ایک سوچ تھی، ایک سمجھ تھی کہ ایڈورٹائزنگ خیال ہوتا تھا، لیکن صرف یہی نہیں ہے، اگر آپ کی ایڈورٹائزنگ ہوگی تو اس میں بھی آپ اہل بیت علیہ السلام کے ذاکر ہی مشہور ہوں گے، آپ کا ذاتی نام اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے مشہور ہو، اس سے بڑی عزت کی کیا بات ہے۔ اور ہمیں تو شرم بھی نہیں آتی اس بات سے کہ ہمیں کوئی اہل بیت علیہ السلام کی نسبت سے پکارے، بلکہ ہمارے لیے تو عزت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور آخرت میں بھی جب ہمیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ کے تحت ہمیں پکارا جائے گا تو وہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہوگی، اور جس کے ساتھ ولایت اہل بیت علیہ السلام کی شناخت اور مہر لگ جائے اس سے بڑی عزت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا ایک سوچ کے کوئی کہے کہ اپنی ذاتی خود نمائی ہے، اس کے اندر ذاتی خود نمائی کسی کی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو کون جانتا ہے، آپ کون ہیں، آپ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے سبب سے آپ کا مقام ہے، احترام ہے، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر کوئی عزت کرتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے کرتا ہے، ورنہ اچھی آوازوں والے بھی دنیا میں موجود ہیں، اچھے لکھنے والے بھی موجود ہیں، ہماری نسبت، ہمارا مقام، ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری حشمت، ہمارا جاہ، یہ سب کچھ اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے۔ اگر لوگ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے پکارتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے سبب سے ہمارا کوئی احترام کر لیتا ہے تو وہ ہمارا احترام بعد میں، پہلے اہل بیت علیہ السلام کا احترام ہے، اس میں وہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات رہی ہے کہ اگر کوئی ہمیں سنتا ہے تو اس میں مزید فوائد ہمارے ساتھ یہ ہے کہ کئی ایسی مقامات ہیں جب آپ کسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے، چاہے سوشل میڈیا ہو یا ٹیلی ویژن سسٹم ہے اس کے ذریعے، یا مختلف ذرائع ابلاغ ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنے ذکر کو، اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو، ہمارا ذکر تو کیا ہے
ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو اپنے زبان مبارک سے آپ نے جو ادا کیا ہے اس ذکر کو آپ پہنچاتے ہیں، تو کئی مقامات ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے ان تک وہ کلام پہنچا ہی نہ ہو. کئی ایسے میرے پروگرام میں خود پڑھنے والے ایسے دوستان رہے ہیں جنہوں نے کلام پڑھا تو میرے دوسرے مہمانوں نے کہا کہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے، نیا کلام پڑھا، ہم بھی اپنے پروگرام میں پڑھیں گے، ہم اپنے مختلف جگہوں پر جہاں پہ پڑھتے اس کلام کو استعمال کرنا چاہے تو مشکل تو نہیں ہوگی. تو اس قسم کا بھی ہوتا ہے. بہرحال اچھے کلام، تازے کلام، جدید کلام آپ پڑھتے ہیں. مختلف علاقے ایسے ہیں جہاں پر شعراء کی کثرت ہے. مثلا لکھنؤ کو دیکھ لیجیے، اب بر صغیر میں کہیں پر بھی نشانی دینی ہو کہ یہاں پہ بہت زیادہ عزاداریاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے، تو پہلے یہ کہا جاتا ہے عزاداری کا لکھنؤ ہے، عزاداری کا لکھنؤ ہے. پاک و ہند کے اندر تو یہی علامت ہے، جہاں پہ بھی ذکر اہل بیت علیہ السلام، چاہے کراچی ہو تو کہا جاتا ہے عزاداری کا لکھنؤ ہے، ملتان کو کہا جاتا ہے عزاداری کا لکھنؤ ہے. کہیں پر بھی زیادہ عزاداری ہو تو وہاں پہ کہا جاتا ہے عزاداری کا لکھنؤ ہے. یعنی لکھنؤ ایک علامت بن گیا ذکر کے سبب سے، کیونکہ قدیمی مرکز ہے، بہت بڑا مرکز ہے، اردو زبان کا مرکز ہے، اور یہاں سے بہت بڑے شعراء، خطباء، علماء اور صلحاء نکلے ہیں، جنہوں نے جہان عالم کے اندر مختلف مقامات پر جا کر مدارس بنائے، حوضے بنائے، اکیڈمیاں بنائے. ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں جناب احسان علی حیدر صاحب لاہور سے. جی بسم اللہ کیجئے گا. جی بسم اللہ. شکریہ. میں مولا کی بارگاہ میں ہدیہ سلام کے بعد بسم اللہ 2 قطعات سے آغاز کرتا ہوں. عنایت ہو. سرے وجود نہ ہوتے پسے گما ہوتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سرے وجود نہ ہوتے پسے گما ہوتے، واہ. بھرے جہان میں بے نام بے نشاں ہوتے. واہ واہ. ہم ایسے لوگ جو خم کے خمیر سے بنے ہیں، واہ اگر غدیر نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے. واہ 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 واہ. اگر غدیر نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے. ایک اور غدیر کا ہی قطع ہے. بسم اللہ. ید بیضا دکھانے کا ارادہ کر رہا ہے، واہ واہ. بیضا دکھانے کا ارادہ کر رہا ہے، واہ واہ. وما ینطق خدا کا قول پورا کر رہا ہے. واہ 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 واہ. وما ینطق خدا کا قول پورا کر رہا ہے. واہ. نبی کی نعت ہے من کنت مولا، جس کو خالق. واہ. نبی کی نعت ہے من کنت مولا، جس کو خالق. واہ. فہذا کہہ کے حیدر کا قصیدہ کر رہا ہے. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. حیدر کا قصیدہ کر رہا ہے. واہ واہ. بہت شکریہ. ایک نعت کے چند اشعار پیش کروں گا. بسم اللہ. خود شناسی کی یہ خیرات مدینے میں ہوئی، واہ واہ. خود شناسی کی یہ خیرات مدینے میں ہوئی، واہ. مجھ سے میری بھی ملاقات مدینے میں ہوئی. واہ 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 واہ. مجھ سے میری بھی ملاقات مدینے میں ہوئی، واہ. اور ہم تکلف سے جو مکہ میں نہ کر پائے تھے. واہ 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 واہ. ہم تکلف سے جو مکہ میں نہ کر پائے تھے، واہ. ایک تسلی سے وہی بات مدینے میں ہوئی. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. ایک تسلی سے وہی بات مدینے میں ہوئی. واہ. اور شعر دیکھیے. ساعتیں بعد میں عالم کو ملی پہلے پہل. واہ واہ. ساعتیں بعد میں عالم کو ملی پہلے پہل، واہ. دن مدینے میں ہوا رات مدینے میں ہوئی. واہ 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 واہ. کمال. دن مدینے میں ہوا رات مدینے میں ہوئی. واہ. ایک تمنا جو مجھے سوئے شرف لے آئی. واہ واہ. ایک تمنا جو مجھے سوئے شرف لے آئی. واہ. ایک دعا قبلہ حاجات مدینے میں ہوئی. واہ 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 واہ. پانی بھرنے کو چلا آیا ہے زمزم بھی یہاں، واہ.
जब तेरे हुक्म से बरसात मदीने में हुई। वाह 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 वाह। होश। जब तेरे हुक्म से बरसात मदीने में हुई, वाह। किस लिए छोड़ के जाता है नवासा तेरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह किस अकबर। लिए छोड़ के जाता है नवासा तेरा। या नबी ऐसी भी क्या बात मदीने में हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या नबी ऐसी भी क्या बात मदीने में हुई। अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें और इसी तरीके से प्यारे प्यारे कलाम लिखते रहें और मौला की बारगाह में हदिया फरमाते रहें। इंशाअल्लाह जब जब मौका मिला, ये आपका अपना प्रोग्राम है, दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा। उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जनाब एहसान अली हैदर ऑफ लाहौर पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। दोस्तान, जब भी किसी का नंबर चेंज हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आज 881वीं किस्से है, तो दोस्तान कभी कभार ऐसा भी होता है कि मोबाइल खो गया, गुम गया या नंबर कहीं गिर गया, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं, नंबर चेंज हो जाते हैं, तो दोस्तान ख़ुद ही इन्फॉर्म कर देते हैं। अर्ज़ यही रहेगी कि आप जब कभी नंबर चेंज करें तो अपना पुराना नंबर ज़रूर लिख लिया कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि एक एक नाम के मेरे पास तकरीबन 10-20 दोस्तान हैं माशाल्लाह से, तो उसमें नाम आपस में मेरे जहन में भी गड़बड़ हो जाते हैं कभी कभार, तो उसमें आप पुराना नंबर बताते हैं तो वो मैं पुराने नंबर के साथ आपका नंबर ऐड कर लेता हूँ। इस तरीके से ये होता है कि आपके नंबर तो मेरे पास मिक्स नहीं होते। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनकबत खां सैयद वहीदुल हसन आबदी साहब मुल्तान पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जनाब, मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं? शायद मेरी आवाज़ ठीक नहीं पहुंच रही तरफ इसानी। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, कोई प्रॉब्लम है शायद आवाज़ में, आवाज़ ठीक नहीं पहुंच रही। तो जैसे ही सेटअप ठीक हो जाता है इंशाल्लाह भाई की खिदमत में हम खुदावंद मुताल हम सबको ये तौफीकात, ये नेमात, ये कोशिशें, ये काविशें करने की तौफीक दिए रखे कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में रहें, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से रहें, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से तो हैं, लेकिन जी हमारे साथ दोबारा लौट रहे हैं मनकबत खां सैयद वहीदुल हसन आबदी साहब मुल्तान पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। मेरी आवाज़ समात फरमा रही हैं? अस्सलामु अलैकुम। शायद आवाज़ में कोई प्रॉब्लम जा रहा है, तो जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही है। जी अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलामु अलैकुम। नहीं, कोई प्रॉब्लम है शायद आवाज़ के अंदर। देखें जैसे ही आवाज़ को ठीक कर दिया जाता है हम दोबारा खिदमत में हैं। यकीनन दुनियावी वसाइल हैं, कहीं पर भी किसी किस्म की मुश्किल हो सकती है, लिहाजा और जब वास्ता कई तरीक़ों से हो, एक नेट का वास्ता, एक मोबाइल का वास्ता, फिर साथ में यहाँ पे भी नेट का वास्ता, फिर डिवाइसेस के ज़रिए से कन्वर्ट करने का वास्ता, तो लिहाजा उसमें काफ़ी सारी शिशोपंज पैदा हो सकती हैं, लिहाजा कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। दुनियावी वसीले हमारे दिल की धड़कनें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता हैं, थी और रहेंगी, लेकिन दुनियावी वसीले कभी कभार हमारे असरात और हालात और वाक़यात के ऊपर असरानंदाज हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए शिशोपंज का सबब भी होते हैं, तकलीफ़ का सबब भी हो सकते हैं, नाराहती का सबब भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल ये नाराहतियाँ, ये तकलीफ़ें, ये ज़हमतें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की राह के अंदर आए तो हमारे लिए बरकत है, हमारे लिए रहमत है और हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तकलीफ़ आई, मौला की राह में चलते हुए आई ना, कोई दुनियावी राह के अंदर तो नहीं आई ना। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनकबत खां सैयद वहीदुल हसन आबदी साहब मुल्तान पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद।
مولا علی مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا مودتوں کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش فرمائیے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ آقا جائے واہ مولا جائے آقا جائے منتظر آج سارا جہاں ہے، واہ مولا جائے جانشین نبی، واہ جانشین نبی آپ کا ہی یہ عرض و سما ہے، واہ واہ مولا جائے واہ تیرے جو گناہگار ہیں، مشکل میں سارے گرفتار ہیں، مولا تیرے جو گناہگار ہیں، واہ مشکل میں سارے گرفتار ہیں، عسکری کے ثمر، واہ عسکری کے ثمر سرنگوں آج سارا جہاں ہے، واہ 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 آقا جائے واہ کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، واہ امت بھی ساری پریشان ہے، کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، واہ واہ امت بھی ساری پریشان ہے، آپ ہی آئیں گے، واہ آپ ہی آئیں گے تو بسے گا یہ سارا جہاں ہے، واہ واہ مولا جائے واہ مانا کہ ہم سب گناہگار ہیں، واہ معافی کے مولا طلبگار ہیں، مانا کہ ہم سب گناہگار، واہ واہ طلبگار ہیں، ہم تیرے ماتمی، واہ ہم تیرے ماتمی، ہر عزادار نوحہ گناہ ہیں، مولا جائے واہ 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 مہدی کو بھیجے اے رب جلی، آباد دیکھیں یقین، مہدی کو بھیجے اے رب جلی، آباد کو دیکھیں یقین، تربت فاطمہ، تربت فاطمہ
نے پکارا صیب و زمان ہے واہ 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 آقا واہ مولا منتظر آج سارا جہاں ہے واہ واہ جانشین نبی واہ جانشین نبی آپ کا ہی یہ عرض و سما ہے واہ واہ آقا آ جائیے آ جائیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین. کچھ اور کلام پڑھنا چاہیں گے؟ مصائب بی بی سکینہ کا پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ. وقت امداد ہے زندان میں آؤ بابا وقت امداد ہے زندان میں آؤ بابا سکینہ کو بچاؤ بابا ہے بابا آپ کے سینے سے عادت ہے مجھے سونے کی آگے مجھے اپنے سلاؤ بابا اے بابا اس اندھیرے سے مجھے خوف بہت آتا ہے آکے میں کوئی دیپ جلاؤ بابا شمر ہے مارتا گالوں پر اس کی دل سے مجھ کو ہے چھڑاؤ بابا اے بابا آج بھی آتی ہے زندہ سے غزم پر یہ صدا میری یاد کو زندہ میں آؤ بابا اے بابا امداد ہے زندان میں آؤ بابا. اللہ اللہ ماشاءاللہ. بہت پیاری آواز کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت اخلاص کے ساتھ آپ نے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کیا. خداوند متعال آپ کی آواز میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے. یہ مودتیں، یہ محبتیں، یہ عشق اہل بیت علیہم السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا. امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان سید وحید الحسن عابدی صاحب ملتان پاکستان سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنا
इबादत है, नेमत है, रहमत है, राफत है, इज़्ज़त है, बुजुर्गवारी है। लिहाजा जहाँ कहीं पर भी हम ज़िक्र करेंगे, ज़िक्र के सबब से अगर मौरफ़ी होती है तो हमारे नाम की इज़्ज़त जो बढ़ती है, हमारी ज़ात की इज़्ज़त जो बढ़ती है वो ज़िक्र के सबब से बढ़ती है, वरना हम कुछ भी नहीं है। हम कुछ हो जाते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने खल्क ही कायनात को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए किया है और उनके सबब से किया है, उनके सदक़े में किया है, उनके वसीले से किया है और उन्हीं के लिए किया है। लिहाजा किया ही उनके सबब से गया है सब कुछ, तो हम भी उसी कुछ में है जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से हुआ है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सदक़े हुआ है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खातिर हुआ है। तो लिहाजा अगर ये आश्कार हो जाता है हमारे इस अमल से कि हम ज़िक्र करते हैं तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह दलील मिल जाती है हमें कि हमें इज़्ज़त मिल रही है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से। कितनी बड़ी बात है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से हमें इज़्ज़त मिल जाए। और बड़ी बात उनके नाम पे मिल जाना इज़्ज़त, ये बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए बड़ी बात ये होती है कि हम अपनी ज़ात को जो इज़्ज़त हमें मिली है उसे बचा के रखें कि वह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से है। हम तकब्बुर ना करें, गुरूर ना करें, फ़ख्र ना करें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनकबत खां जनाब मुज़म्मिल अब्बास साहब भक्कर, पंजाब पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाई मौला बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है। मवद्दतों के नजराने पेश करने का वक्त है, तवस्सुल की घड़ियां हैं, मोमिनीन मुंतज़िर हैं। आइए मौला की बारगाह से मोमिनीन के कुलूब को वसल कीजिए और मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का और साथ का आपने मौका दिया, और हमारा भी इससे बहुत अरसा हो गया चैनल से। तो मैं कलाम पेश करने लगा हूँ एक नज़्म में। बिस्मिल्लाह। आपको वो तकरीबन होते हैं, इसलिए का कलाम है। बिस्मिल्लाह। लफ्जों को रवान देते हैं, पैगाम ज़बान देते हैं, शाहिद है अदा मेरी समझी, हम हैं वो अली पे टोली चढ़नी और देते हैं, पैसानी हुर पर ये कह कर रुमाल को बांधा सर में, जन्नत भी फिदा हो जाएगी, हम ऐसी निशानी देते हैं। वाह वाह वाह। मन का एक और मिसरा है। बिस्मिल्लाह। अब्बास ने पानी दरिया को चुल्लू से पिला कर बतलाया, मोती में गोसर हम दरियाओं को पानी देते हैं। वाह वाह वाह। अल्लाहुम्मा मर्सी दो शेर पढ़ूंगा। बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। फ़कत ये अपने मुंह को माइक के करीब करके बोलिए, आपकी आवाज़ अप डाउन हो रही है। बिस्मिल्लाह, इनायत कीजिएगा। करबला हो गई तैयार, खुदा खैर करे। एक कलाम है और रियान का लिखा हुआ है कलाम है। बिस्मिल्लाह। जब रिदा सर मैं सदा देती रही,
تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا جی سر جی بسم اللہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں آپ بسم اللہ کیجئے پڑھتے رہیے ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹیں چاہے مسکی زاچی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہے جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں اس ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے اور انشاءاللہ مولا کی بارگاہ میں جلد آنا نصیب ہو یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان مزمل عباس صاحب بھکر پنجاب پاکستان سے خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں چند دقیقے ہمارے پاس موجود ہیں اور مہمانوں کے میسیجز ہمارے پاس جو موجود ہیں وہی پڑھ دیتے ہیں اس میں فیس بک کے اوپر جو ہمارے ہاں لکھے گئے گلزار کھوسو صاحب نے لکھا ہے جیو مولا سلامت رکھے ایک ساتھی بھائی نے لکھا ہوا ہے لفظ مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں صدا آباد رہیں پھر گلزار کھوسو صاحب نے لکھا ہے سلام یا حسین جی سلام یا حسین مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں صدا آباد رہیں اور پھر اختر علی وٹو صاحب نے لکھا ہے ماشاءاللہ مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں اور جلد کربلائے مولا آنا نصیب ہو پھر شانی صاحب نے لکھا ہے سبحان اللہ مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں اور اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رکھیں اور گلزار کھوسو صاحب نے لکھا بھائی میرے لیے دعا یقیناً دعائیں ہیں آپ کے لیے اور ڈھیر ساری دعائیں ہیں مولا آپ کے اوپر رحمت برکت نازل فرمائیں اور پھر دوبارہ بھی لکھ کر بھیجا ہے بھائی میرے لیے دعا مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں آپ کی مشکلات حل فرمائیں پھر شانی صاحب نے لکھا التماس دعا آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں مولا آپ کو رحمت برکت عطا فرمائیں اور گلزار کھوسو صاحب نے لکھا پھر بھائی میرے لیے دعا بھائی میرے لیے دعا مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں صدا آباد رہیں پھر زوار عدنان علی صاحب نے لکھا ہے بھیجا ہے سلام قبلہ مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں صدا آباد رہیں اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ رہے ہمیشہ اور پھر ثاقب رضا ثاقب صاحب نے لکھ کر بھیجا ہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائیں جلد کربلائے مولا آنا نصیب ہو پھر لکھا جزائے خیر عطا ہو آپ اور تمام شرکائے پروگرام کو آپ کے اوپر بھی رحمت برکت ہوتی ہوں کہ آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں مولا آپ کی بزرگواری کو سلامت رکھے آپ کا سایہ آپ کے بال بچوں پر آپ کے گھرانے پر رہے اور مولا آپ کو مزید بہترین اور پیارے سے پیارے کلام عطا فرماتے رہیں صدا آباد رہیں اور سمانہ عباس رضوی صاحبہ نے لکھا ہے میرے ماموں کے لیے دعا کیجئے ان کے ٹیسٹ رپورٹ میں کوئی مسئلہ نہ ہو سب کلیئر ہو آمین مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے آپ نے خود نے بھی دعا کی یقیناً سننے والے بھی آمین کہہ رہے ہوں گے اور کربلا کی تاثیر اور ہو سکتا ہے کسی آمین کہنے والے کی آمین آپ کے حق میں اچھی ہو مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے توسل کے لیے کہا آپ نے مولا عباس اور مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم توسل کر رہے ہیں آپ کی طرف سے اور دعا گو ہیں جلد آپ کے اماموں کی رپورٹیں ٹھیک آئیں اچھی آئیں اور شکرانے کی زیارت کرنے کے لیے مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور فوزیہ حسین صاحبہ نے یوٹیوب کے اوپر جو میسیجز ہیں وہ پڑھ رہا ہوں میں فوزیہ حسین صاحبہ نے لکھا السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین
मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए और सदा आबाद रहें। फिर लब्बैक या हुसैन के साथ गुड़िया की मोचीज़ बनाकर भेजी हैं। ये बांग्लादेश का शायद परचम है, पता नहीं कहाँ का। बहरहाल मौला आपको सलामत रखें, आबाद रहें। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए। फिर फौजिया हुसैन साहिबा ने लिखा, भाई आपका अंदाज़ बयान बहुत अच्छा है, मौला आपको सलामत रखे। अप्रिशिएट करते हैं। इखलास की ज़बान दिल से निकलती है और सुनने वाले दिल से सुने तो यकीनन मौला का नाम है। इज़्ज़त अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अता फरमाए, आपको सदा आबाद रहे, मौला आपको खुश रखें। फिर ज़वार वसीम अब्बास सरगाना साहिब ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम भाई या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम भाई, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें और इसी तरीके से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र पर खुश होते रहें। और वफ़ादार हुसैन साहब ने लिखा है, नाम ही बहुत प्यारा है भाई, मौला आपको सलामत रखें। वफ़ादार हुसैन साहब ने लिखा, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद भाई, दुआ याद मकबूल हुसैन कुमुल मुक़द्दस ईरान। भाई फिर लिख कर भेजा है, भाई ज़रूर दुआ करें मकबूल हुसैन कुमुल मुक़द्दस, मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम यकीनन आपके तवस्सुल को कबूल फरमाते हैं। और ये तवस्सुल और ये यादें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से और ज़िंदगी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए हमारा महवर ज़िंदगी, हमारा महवर हयात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तक पहुँच के हम अल्लाह तक पहुँचते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वसीला है। इतना प्यारा वसीला है कि इनसे प्यारा कोई है ही नहीं। अल्लाह ने इतना प्यारा बनाया इन्हें कि इनके सबब से हर चीज़ को बनाया है और इतने प्यारे हैं ये कि इन्होंने हर चीज़ को प्यार करना सिखाया है, हर चीज़ पर अपनी रहमत राफत करामत ज़ाहिर की है, हर किसी के ऊपर अपनी नेमतें नाजिल की हैं। जो इनके करीब आया खूबी से बेबहरा रह ही नहीं सका, मगर ये कि उसका दिल खूबी को कबूल ना करता हो, क्योंकि बारिश हर जगह बरसती है। बारिश का असर वहीं पर होता है जो बारिश के लायक या बारिश से मफाद हासिल करे, फ़ायदा हासिल करे। ये अलग बात है कि जैसी सरज़मीन होगी वैसे ही उससे काश्तकारी और उससे कैफियत पैदा होगी। खुशबूदार ज़मीन होगी, ज़राअत वाली ज़मीन होगी तो उससे अच्छी चीज़ें पैदा होंगी, और जो बंजर ज़मीन होगी, बदबूदार ज़मीन होगी तो उससे वैसी ही चीज़ें उगनी है। लिहाजा अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद के अंदर यही फरमाया कि जो अच्छी सरज़मीन है उससे अच्छी चीज़ें पैदा होती हैं और जो बुरी ज़मीन होती है उससे बुरी चीज़ें निकलती हैं। लिहाजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा है और रहमत दो जहान है, ज़मीन और आलम आसमान के लिए रहमत है। हमारे ऊपर रहमत है अल्लाह तबारक व तआला की, नेमत है हमारे ऊपर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी बड़ी नेमत जिसे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में हमारे लिए लाजिम करार देता है। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते कुछ भी कर रहे हो आप, हर अमल के दौरान, हर कौल के दरमियान, हर फेल के दरमियान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारे लिए मुजस्समा अमल है। लिहाजा आखिरी वक्त के अंदर हर किसी को अपने प्यारे याद आते, कहीं का भी आखिर हो, चाहे सफ़र के अंदर आखिरी वक्त हो कि हमने सफ़र की इंतहा करनी है तो इंसान को प्यारे याद आते हैं। तवस्सुल की कैफियत में हो चाहे घबराहट की कैफियत में हो, इंसान को अपने प्यारे ज़रूर याद आ जाते हैं। लिहाजा इंसान अच्छे वक्तों के अंदर तो चाहे किसी को भूल भी जाए, लेकिन बुरे वक्तों के अंदर तो हर किसी को याद किया जाता है, और ख़ुसूसन उनको जिनके ऊपर हमने जुल्म किया हो या किसी का हक़ रखा हो, और ख़ुसूसन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हक़ जो हमारी ज़िम्मेदारी है, हुज्जत खुदा का इंतज़ार है। आइए मिलकर मौला की को याद करें और उनके ज़हूर की दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फ़रज। Sen